بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ناظرین کرام، ایمان بالکتب کے ضمن میں ہم نے کئی باتیں جانی۔ اس ضمن میں گزشتہ 2-3 دروس میں قرآن سے پہلے آسمان سے اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتابوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کا ہلکا پھلکا تعارف کرایا گیا، ان سے متعلق بعض مسائل کا ذکر کیا گیا۔ آج کے درس میں ہم انہی کتابوں اور اس کا تعلق ہماری اپنی کتاب قرآن کریم سے بھی ہے، جاننا چاہتے ہیں یا یہ جانیں گے کہ اس میں ان کتابوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑی گمراہی جو لوگوں نے اختیار کی وہ کیا تھی۔ وہ گمراہی تھی تحریف کی شکل میں۔ تحریف قوموں اور امتوں کی تاریخ میں گمراہی کے چند بنیادی اسباب میں سے، جو بنیادی طور سے بڑے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابل باپ دادا کی تقلید کرنا اور غلو کرنا، اور ایک بہت بڑا سبب گمراہی کا یہ ہے ان دو کے علاوہ کہ اللہ کے کلام میں اس کی مراد کو بدل دینا۔ تحریف کا لغوی معنی ہی کیا جاتا ہے تغییر اور تبدیل، یعنی کسی چیز کو ہیر پھیر کر دینا، بدل دینا، اس کے معنی کو دوسری طرف منحرف کر دینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ اور گمراہ قوموں کے تعلق سے ان کی روش کا ذکر کیا ہے اور فرمایا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ شرعی طور پر ہم تحریف کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام کو اس کی اصل شکل صورت اور درست معنی اور مطلب سے کسی دوسرے معنی اور مطلب دوسری شکل و صورت میں بدل دینا، پھیر دینا۔ دوسری عبارت میں بعبارت اخرى، ایک دوسری عبارت میں تحریف کی شرعی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ نصوص کی تفسیر کرنا باطل معنوں کے معانی کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر کی باتوں کو، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ایسی تشریح کرنا کہ معنی ہی تبدیل ہو جائے، جس پر کہ اصل نص یعنی قرآن کا یا حدیث کا یا اللہ کی کتاب کا جو لفظ ہے، الفاظ اور کلمات ہیں، وہ اس معنی کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اس معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا، باطل معنی بیان کرنا۔ آسان لفظوں میں تحریف کی تعریف اہل علم نے یہ کی ہے، ہوا تغییر النص سے لفظاً او معنی، کہ نص کو بدل دینا لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، معنی اور الفاظ میں دونوں میں سے کسی میں یا دونوں میں تبدیلی کر دینا، یہ تحریف کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ پچھلی کتابوں میں تحریف تو ہوئی، یہاں اس اعتبار سے بھی اس مفہوم کو یا اس بات کو، معاملے کو جاننا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ گمراہی کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یہ سبب پچھلی قوموں میں تھا، تو کیا اب امت مسلمہ میں یہ سبب پایا نہیں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو ہم سب بار بار سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ، کہ تم اپنوں سے پہلوں کے نقش قدم پر ہو بہو چلو گے، بالکل ویسی ہی نقالی کرو گے جیسے پچھلے لوگ تھے۔ اور حدیثوں میں اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ یہود و نصارہ ہے۔ تو یہود و نصارہ کے یہاں جو گمراہی شریعت کے تعلق سے جیسے جیسے انحراف پائے گئے عقائد و اعمال میں، وہ تمام چیزیں ہو بہو اس امت میں بھی پائی جائیں گی۔ لیکن ایک فرق
جو ہم بیان کر سکتے ہیں کتابوں کے متعلق کہ پچھلی کتابوں کی اصلی حالت غائب ہو گئی، تحریف ان میں کی گئی اور اصل شکل و صورت جو ہے گمشدہ ہو گئی۔ قرآن اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری کتاب کی شکل میں اپنی شریعت نازل کی، اس کے بارے میں اس کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی، تو یہ اپنی اصل شکل صورت میں، اس کے معنی اور مطالب اپنے اصلی شکل صورت میں ہر جگہ ہر زمانے میں قیامت تک محفوظ رہیں گے، اگرچہ کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کے تحت اس امت میں بھی لوگوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی کوششیں کی ہیں، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ چنانچہ ایک بات، اس کا حکم کیا ہے، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دینا، اس کے معنی اور مطالب کو بدل دینا، یہ حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تحریف کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے، ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی شریعت ہے آدمی اس کو رد کر رہا ہے، باطل بتا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث اگر ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کا اصلی معنی غلط بیان کر کے یا اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں، تو پہلا جرم تو اس میں یہ ہوا کہ جو صحیح شریعت ہے آپ اس کو رد کر رہے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو باطل قرار دے رہے ہیں، اور اس کے بالمقابل اپنی تشریح کے مطابق جو دوسرا معنی پیش کر رہے ہیں اس کو شریعت بنا رہے ہیں، اس کو شریعت کی شکل دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس عمل کی بڑی شدید مذمت کی ہے اور مختلف پیرایوں میں متعدد مقامات پر مذمت فرمائی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، یہود میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کے اوپر خوب کان لگانے والے ہیں، غور سے سنتے ہیں، ہاں، اور ایسے لوگوں کی بات کو خوب سنتے ہیں جو ابھی تمہارے پاس آئے نہیں ہیں، ہاں، یحرف الکلمہ من بعد مواضعہ، ایسے لوگ جو کلمات کو اپنے مقامات، معنی اور مفہوم اور اصل شکل و صورت کے بعد جو متعین شدہ ہے اس سے ہٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب آپ اگر غور کریں تو یہ تحریف کا لفظ جو ہے یہ وزن اور معنی، کلمے کی شکل و صورت اور معنی میں تبدیلی کر دینے کو تحریف کہتے ہیں۔ چنانچہ اس میں صحیح نصوص کے وہ معنی جس پر نصوص دلالت کر رہے ہیں اس صحیح معنی کو ہٹا کر اس کی جگہ غیر صحیح معنی کو بدل دینا یہ کا مفہوم رکھتا ہے، اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ اسی یہود کے کارناموں میں سے، یہود کی کرتوت میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا، یہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ وہ شہر کے دروازے میں سجدے کی حالت میں سجدن، سجدہ کی حالت کہیے یا انحنا یعنی جھک کر، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جھک کر داخل اور یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں، حتتن یعنی پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر دی اور اس کی بجائے کہا حبۃ فی شعرۃ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت حضرت ابو ہریرہ ثابت ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً، کہ تم دروازے میں، شہر میں جھک کر سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ اور کہو حِطَّةٌ، پروردگار معاف کر دے۔ تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور وہ اپنے سرین کے بل، اپنے مقعد کے بل گھسٹ کر شہر میں داخل ہوئے۔ ایک تو سجدے کو زحف سے بدل دیا، سرین کے بل چلنے سے بدل دیا، اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کا لفظ کہا، یعنی بالی میں دانہ مل جائے۔ ہاں، اس پر قرآن و حدیث سے بہت ساری دلیلیں ہیں جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کلمات کو ان کے مقام سے ہٹا دینا، تبدیل کر دینا یا اس میں تحریف کر دینا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بڑی مذمت کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ کو زائل کر دینا، اس معنی سے ہٹا دینا، زائل کر دینا جس معنی پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی امت محمدیہ میں کہ جہمیہ کی روش ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تبدیلی کی مثال دی علامہ ابن تیمیہ نے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جَرَحَهُ بِأَظَافِرِ الْحِكْمَةِ تَجْرِيحًا، ہاں، یعنی اپنی حکمت کے ناخنوں سے ہاں ان کو ضرب لگائی،
یہ عجیب و غریب معنی بیان کر رہے ہیں جو اس کلام کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. اور بعض منکرین صفات نے اس آیت کو پڑھنے ہی میں تبدیلی کر دی اعراب میں کہ کلم اللہ کی بجائے کلم اللہ کہا، یعنی اللہ نے کلام کیا کے بجائے معنی یہ ہو جائے گا کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. ہاں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علماء میں سے، ہماری امت محمدیہ کے علماء میں سے جو شخص بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہود کے اخلاق آ جاتے ہیں، یہود کی روش آ جاتی ہے، یعنی وہ کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا کر تحریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اسے چھپاتے ہیں. بڑے غور سے اس کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی جائے کہ یہود کی ایسی مذموم حرکت جو چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کرنے کی انتہائی خطرناک قسم کی جسارت ہے. ایسی غلطیاں امت محمدیہ کے بھی بہت سارے اہل علم کہلانے والے نام نہاد علماء اصحاب جبہ و دستار اختیار کرتے ہیں. علامہ ابن قیم کے اس قول میں، اور یہ صرف شیخ ابن قیم کا قول نہیں ہے بلکہ بہت سارے علماء سلف و خلف نے اس پر روشنی ڈالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہود کی روش ہے کہ اللہ کے کلمات کو ان کے مقام سے ہٹا دینا یا اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو چھپا لینا. ہاں، آپ مسئلہ پوچھنے گئے تو حقائق بیان کرنے کی بجائے اپنے مفاد کی بنیاد پر یا اپنے گروہ کے مفاد اور عصبیت کی بنیاد پر کہ ہمارا مسلک ہمارے امام کا، ہمارے پیر صاحب کا یہ موقف ہے، جبکہ قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے اور وہ شخص جانتا ہے تو قرآن حدیث کو چھپا لیتا ہے اور اپنا فتویٰ دیتا ہے اپنی عقل سے، اپنے مسلک سے. تو اللہ نے جو نازل کیا اسے چھپا کر، جبکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو بتانے میں، صحیح مسئلہ بیان کرنے میں، قرآن حدیث کو بیان کرنے میں اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، اس کے مفاد پر ضرب لگے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی فضل سے نوازا ہے تو اس پر حسد کرتا ہے. جیسے یہود کو اس بات کی جلن تھی، حسد تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پیغمبر بنایا گیا جبکہ وہ بنی اسرائیل، بنی اسحاق میں سے نہیں ہیں. اس پر وہ اعتراض کرتے تھے. قرآن نے کئی جگہ اس کا ذکر کر کے ان کی مذمت کی کہ کیا وہ یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ ان سے مشورہ لے گا کہ اپنی رحمت اور فضل کس کو دے. اللہ خوب جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو نواز رہا ہے، رسول کسے بنا رہا ہے. تو علامہ ابن قیم نے ایسی اور بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا یہود کا. اس کے بعد کہتے ہیں الی غیر ذالک من الاخلاق التي ذم بها اليهود من الكبر واللی والکتمان والتحریف والتحیل علی المحارم وتلبیس الحق بالباطل. اس کے علاوہ ایسے اخلاق جس کی اللہ تعالیٰ نے، جس کے ساتھ یہود کی شدید مذمت کی ہے کہ وہ گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. اسی طرح زبان کو توڑتے مروڑتے ہیں، پیچ دے کر کوئی بات کہتے ہیں کہ کہنا کچھ ہے، بیان اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے. زبان کو موڑتے توڑتے ہیں، کتمان چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور اسی طریقے سے تحریف کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں میں ہیلے اختیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کتاب الحیل لوگ اختیار کرتے ہیں، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہود پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تھا، انہوں نے اس کو پگھلایا، اس کو بیچا اور پھر اس کی قیمت کھائی. قرآن نے ذکر کیا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار ان کی ایک قوم کو منع کیا گیا. وہ جمعہ کو جال لگاتے، اتوار کو نکالتے، کہتے کہ سنیچر کو ہم نے شکار کہاں کیا. اس طرح کے ہیلے بہانوں سے وہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال بناتے تھے. کیا آج ہمارے یہاں ایسے ہیلے اختیار نہیں کیے جاتے کہ بھائی زکوٰۃ صدقات کا قربانی کے چمڑوں کا کی مد میں جو رقم مل رہی ہے غربا مساکین کے نام پر، تو ہمارے ہاں کچھ اصحاب جبہ و دستار نے، بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ کسی غریب بچے کو پہلے آپ ہبہ کر دیں. اب وہ مالک ہو گیا، مالک ہونے کے بعد اس کو آپ نے تفویض کر دیا، تملیک کر کے مالک بنا دیا. اب اس کے بعد وہ مدرسے کو ہبہ کر دے تو اب آپ کے لیے ہر مد میں استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. استدلال کرتے ہیں حضرت بریرہ کی روایت سے کہ انہوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کو صدقے میں ملنے والا گوشت جو ہے ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو یہ تو حقیقت میں بریرہ کو مالک بنایا گیا، تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ دیا گیا.
اگر آپ کو کوئی زکوٰۃ میں کچھ دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے زکوٰۃ ہوئی، لیکن اب آپ اپنے گھر میں اس کی کوئی چیز بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں اور دوست و احباب کو کھلا رہے ہیں، تو اب یہ ان کے لیے ہدیہ ہوا۔ کیا ایسے لوگ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ قربانی کے چمڑوں کا یا زکوٰۃ و صدقات کا پیسہ غریب کو مالک بنا دینے کے بعد آپ اس سے ہبہ کروا رہے ہیں، اگر وہ غریب یہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اسے اپنے گھر کے لیے، اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں مدرسے کو چندہ یا صدقے کے طور پر، ہبہ کے طور پر نہیں دینا چاہتا، تو کیا یہ ذمہ داران اس کو اس بات کی اجازت دیں گے؟ اور اگر نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقت میں انہوں نے اسے مالک نہیں بنایا، بلکہ یہ ہیلے کے ذریعے سے وہ چیز جو شریعت کے احکامات کے مطابق تھی اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے لیے درست نہیں تھی اس کو درست بنانا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نیتوں کو نہیں جانتا؟ ہاں، جائز ہیلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں جہاں شریعت کے دائرے میں اس کی اجازت ہو، حلال کو حرام یا شریعت کی تبدیلی کرنے والا کوئی معاملہ نہ ہو۔ تو اس قسم کی حرکتوں پر علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہود کی شدید مذمت کی، ھذا شبہہ بالیہود ظاہر، اس میں یہود کی مشابہت ظاہر ہے۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں امت محمدیہ میں ایسی مشابہت پائی جاتی ہے۔ علامہ ابن ابی العز کا بھی ایک قول ہے، اسے چھوڑ کر میں شیخ ابن عثیمین کا ایک صرف قول اپنے موضوع سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رہی تحریف تو یہ لفظ کو بدل دینا ہے یا اس کے معنی کو ہٹا دینا اس مفہوم سے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی ان الفاظ یا کلمات سے مراد ہو۔ اللہ کی آیت یا رسول کا فرمان ایک ہے، اس کو اس طرح سے تشریح کرنا، تفسیر کرنا کہ اس کا اصل معنی بدل جائے اور کوئی اور معنی کا جامہ پہنا دیا جائے، کہا یہ تحریف ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے، مثال دی شیخ ابن عثیمین نے، کہ قرآن نے کہا ہے استوى علی العرش، کہ اللہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو اب استوا کی تشریح ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں استولا سے، استولا یعنی متمکن ہوا یا قابض ہوا، ہاں اس کو تسلط حاصل کیا، استولا تسلط حاصل کیا، اس کو اپنے قبضے میں کیا۔ استوا کا عربی زبان میں استولا معنی نہیں ہوتا، کچھ لوگ گھما پھرا کے ایک عیسائی شاعر کے قول کو پیش کرتے ہیں جو حجت نہیں ہے۔ عربی زبان کے معتبر ذخیروں میں، لغات میں استوا کا معنی استولا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے یہ کہ استولا کے معنی میں ایک مفہوم یہ پایا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو پر استولا کے حیثیت سے تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی چیز آپ کی پہلے نہیں تھی، اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو کیا آپ یہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستولی ہوا، اس پر استعلاء اور بلندی حاصل کی، تسلط اور تمکن حاصل کیا، مطلب پہلے عرش کا پر اختیار اللہ کا نہیں تھا، بعد میں کیا؟ جہاں یہ تذکرہ ہے قرآن میں کئی مقامات پر کہ آسمان اور زمین کی ساری چیز اللہ کی ہے، تو ساری چیزیں اللہ کی تھی، عرش اللہ کا نہیں تھا، اللہ نے بعد میں اسے حاصل کیا، کسی دوسرے سے چھینا لیا اور اس پر متمکن ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مومن بندہ یا عقل والا انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر قرآن میں متعدد مقامات پر استوا کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تشریحاً ایک جگہ بھی یہ استوا میں صرف لام بڑھا دے واو اور حمزہ مقصورہ سے پہلے بیچ میں، تو وہ استوا استولا بن جائے گا۔ کیا پریشانی تھی رب العالمین کو کہ کہیں ایک مقام پر بھی اللہ نے استولا نہیں کہا؟ تو یہ استوا کا معنی استولا سے کرنا، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تب تحریف کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ ینزل الی السماء الدنیا، رب العالمین رات کے آخری تہائی حصے میں سماء دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ رب العالمین بذات خود نزول فرماتا ہے، کیسے ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن یہ عقل پرست یا صفات کے منکرین اور مؤولین جو کہلاتے ہیں یہ اس کی تشریح کرتے ہیں ینزل امرہ، اللہ تعالیٰ نہیں اترتا، اللہ کا حکم اترتا ہے۔ تو جس حدیث میں کہا گیا کہ جب ثلث لیل رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے اس وقت نزول کرتا ہے، تو کیا اللہ کے احکامات کے نازل ہونے کا یہ خاص وقت ہے؟ دوسرے اوقات میں اللہ کا حکم نازل نہیں ہوتا؟ اگر امر والا معنی ہوتا تو اس وقت کی تعیین کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ ہم یہ کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں کہا گیا ہے اس کو ویسا ہی مانا جائے۔ علامہ ابن ابی العز کا جو قول میں نے چھوڑا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ باطل پرست اور اہل بدعت کا ایک شیوا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جب تحریف کرتے ہیں، میں نے مناسب سمجھا اس کا ذکر کر دیں، بڑی پیاری بات ہے کہ جب تحریف کرتے ہیں، قرآن حدیث کے معنی کو تبدیل کرتے ہیں، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، تو انہوں نے اس تحریف کو تاویل کا نام دے دیا، تحریف کو تاویل کا نام دے دیا تاکہ اس کو خوشنما اور
آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگ دھوکہ کھا کے فریب کھا کے اسے قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قول کو مزین اور آراستہ کرنے والوں کی قرآن میں مذمت کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے شیاطین الانس اور شیاطین الجن، انسانوں اور جناتوں میں جو شیطان ہیں، ان کے دشمن بنائے کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف وحی کرتا تھا چکنی چپڑی باتوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ اصل عبرت اعتبار معنی صحیح معنی کا ہے، الفاظ کا نہیں۔ کتنے باطل ایسے ہیں دنیا میں آج رائج ہیں، کتنی باطل باتیں، باطل عقائد کہ ان پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے سوائے اس کے کہ حق کے مقابلے میں کچھ چکنی چپڑی اور خوشنما باتیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، اور اس بنیاد پر وہ باطل حق کی طرح لوگوں نے اختیار کر لیا۔ یہاں آگے ہم بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے۔ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک الفاظ کی تحریف، جیسے ابھی ہم نے پڑھا جانا کہ یہود نے حتتن کو حنتتن بنا دیا اپنے قول میں، اور اسی طریقے سے یہ جو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں لوگ کلم اللہ کی بجائے کلم اللہ پڑھتے ہیں، یہ لفظ کی تحریف ہوئی۔ تو الفاظ کی تحریف، اور دوسری تحریف معنی کی تحریف ہے، یعنی الفاظ کو اس کی حالت پر برقرار رکھا جائے، قرآن حدیث کے الفاظ کو جیسے ہے ویسا ہی رکھا جائے، لیکن اس کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے غضبناک ہونے کا معنی اللہ کا غضب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتقام لینے کا ارادہ ہے، ارادت الانتقام، یعنی غضب نہیں بلکہ برائی کا سخت بدلہ دینے کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ غضب کا معنی ہے اللہ کے لیے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ لفظ کو اصلی معنی سے پھیر کر غلط معنی پہنا دینا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، رحمت والا ہے، تو رحمت کا اصلی معنی نہیں ہے اس سے مراد۔ اس لیے کہ ہم جب دنیا میں رحمت مہربانی کہتے ہیں تو ایک انسان کے دل میں دل کی رقت، شفقت اور اس کی ایک کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بندے کی رحمت و شفقت اور اللہ کی رحمت و شفقت میں کوئی مماثلت، مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے شایان شان ہے، اس کی صفت اس کے سزاوار ہے جیسا کہ اس کے لائق ہے۔ تو لیکن یہ لوگ اپنے عقلی بنیادوں پر کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی رحمت نہیں ہے بلکہ انعام دینے کا ارادہ کرنا ہے، بندے کو اچھا بدلہ دینے کا ارادہ کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تحریف دو قسم کی ہے، ایک لفظ میں یعنی الفاظ کی تبدیلی کرنا، دوسرے معنی میں، اور وہ لفظ کو معنی کی طرف پھیر دینا اور الفاظ کو اس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو مسئلہ سرسری طور سے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ شریعت کے قرآن حدیث میں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان کے سلسلے میں ایک بندہ مومن کو انتہائی محتاط رہنا چاہیے، انتہائی محتاط، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن و حدیث کے معنی اور مطلب کو تبدیل کر دیں، ہم ایسی تشریح کر دیں جس سے معنی کچھ کا کچھ بن جائے۔ ان پیغام قرآن کے ابتدائی مضامین میں میں نے سلف کا، جمہور مفسرین کا، اہل سنت والجماعت کا تفسیر کے اصولوں سے متعلق بعض باتوں کی وضاحت کی تھی، اور وہاں ان کے اصول و ضوابط اور قواعد کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ صحابہ کرام اس سلسلے میں کتنے محتاط ہوتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے مروی جو قول ہے کہ ان سے کسی نے ابا کا معنی پوچھا، وفا کہتا ہوں ابا، تو انہوں نے کیا کہا، یہ اسی بات کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، ایو سماء تذلنی وایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے کلام میں وہ بات کہوں جو میں نہیں جانتا۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک بات آپ کے علم میں نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا ہے، اللہ کی یہ شریعت ہے، تو آپ یہ جھوٹ کس پر باندھ رہے ہیں؟ اور جس ذات کی طرف آپ اس قول کو منسوب کر رہے ہیں، جب بندگان خدا، اللہ کے بندے، خدا نہیں کہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، جب اللہ کے بندے جو ہیں اس ذات کی طرف منسوب قول جانیں گے کہ یہ اللہ کا قول ہے، تو اللہ کا قول سمجھ کر اسے دین، شریعت، وحی اور اپنے لیے واجب الاتباع سمجھیں گے۔ اللہ اور رسول کی طرف بات کو منسوب کرنا
لوگوں کی طرف منسوب کرنے کی طرح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مانوی تواتر کو پہنچی ہوئی روایت ہے, تواتر کے درجے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کا معنی ہے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, یعنی اس کا مقام اور ٹھکانہ جہنم ہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا, ہاں یہ کوئی معمولی. اب ایک آدمی جب قرآن اور حدیث کا غلط معنی بیان کر رہا ہے جانتے بوجھتے خاص طور سے, تو گویا وہ اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کر رہا ہے, غلط دین بیان کر رہا ہے, اور لوگ اسے دین اور اللہ اور رسول کی بات سمجھ کر اگر اختیار کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین کے نام پر دین سے دور ہو رہے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ شرعی معنی کی تعیین کا نصوص شرعیہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں میں ایک بہت اہم بات جو آج کل میں نے دیکھا کہ بعض قرآن حدیث کے ماننے والے بھی کہیں کہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ شرعی الفاظ اور مسائل کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو باتیں یا الفاظ یا تعبیرات استعمال ہوئی ہیں ان کے معنی کی تعیین کے لیے قرآن اور حدیث کی تشریح کو اولیت حاصل ہوگی. اگر قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ آیا ہے اور اس لفظ کا استعمال لغت میں کسی اور معنی کے لیے بھی ہوا ہے, تو لغت میں اگر 2 معنی 4 معنی 6 معنی یا کوئی اور معنی استعمال ہوا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اس کی تشریح اللہ اور رسول سے کچھ اور ہے, تو ترجیح شرعی معنی کے لیے قرآن اور حدیث کی تشریح کو دی جائے گی, لغت کو نہیں. ایسے کتنے الفاظ ہیں. صلاۃ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں عبادت کے معنی میں بھی ہے, ہاں, اور دعا کے معنی میں ہے, اور بہت سارے اس کے متعدد معنی ہیں. لیکن جب ہم اقیم الصلاح کہتے ہیں تو وہاں کون سا معنی مراد لیں گے؟ منکرین حدیث, قرآن کو نہ ماننے کے بہانے کرنے والے لوگ اس کے لغت کا سہارا لے کے اور دوسرے بہانے کر کے اس کے اصلی شرعی معنی کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شرعی معنی اس کا وہی ہے جو اللہ اور رسول نے لیا. اسی لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا لغت میں یہ معنی ہے, شریعت میں یہ معنی ہے, حج کا لغت میں یہ معنی ہے, شریعت میں یہ معنی ہے. اب دیکھیے اسی کو نہ جاننے سے ہمارے ہاں کچھ اختلاف شدت اختیار کر جاتے ہیں. میرے خیال میں ایسا سمجھتا ہوں کہ قربانی کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں, تو جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ انعام یا چوپائے کے معنی میں اس بنیاد پر گائے کی جنس سے وہ ہے کہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر, یعنی وہ شریعت کے معنی کی تعیین میں لغت کو استعمال کر رہے ہیں کہ قرآن لغت یہ کہتی ہے کہ جاموس یعنی بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے, اور گائے اور بیل چونکہ قربانی کے لیے جائز ہے, یا چوپایوں میں اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے گائے بیل کو, ومن البقر اثنین کہا ہے, لہذا بھینس بھی اس میں شامل ہوگی. یہ لغت سے استدلال کیا قوی ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر عرب والے بھینس سے واقف نہیں تھے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے زمانے میں جب صحابہ نے ایران کو فتح کیا, وہاں بھینس دیکھی, بتایا, تو مالی اعتبار سے تو اس کو زکوٰۃ پر قیاس, زکوٰۃ کے سلسلے میں گائے پر قیاس کیا گیا. لیکن کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے قربانی کی؟ اب اگر انہوں نے نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ اس معنی میں عبادت کے سلسلے میں شرعی تشریح کے مطابق انعام یا بہیمۃ الانعام میں صحابہ کرام نے اس کو شامل نہیں کیا. ہاں, میں اسی پر سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر لفظی اشتراک سے اس کو درست مانا جائے اس استدلال کو, تو اب عربی زبان میں البقر الوحشی جسے کہتے ہیں, ہاں, کیا ہے, گاؤخر, کیا ہے, گورخر یا نیل گائے جس کو کہہ لیں, زیبرا. ہاں, تو نیل گائے میں تو اردو کے اعتبار سے بھی نیل کے ساتھ گائے لگا ہوا ہے, تو اب لغت میں اس کو گائے بولا جاتا ہے, تو کیا وہ قربانی کے لیے ٹھیک ہو جائے گی؟ یا البقر الوحشی میں عربی زبان کا البقر لگا ہوا ہے, تو کیا کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ بھی قربانی کے لیے درست ہے لغت کے اعتبار سے؟ تو یہاں ایک اہم بات یہ بیان کی کہ شریعت کے نصوص میں وارد جو الفاظ ہیں اس کے معنی کی تعیین وہی قابل قبول اور راجح ہوگی جو خود شرعی اصطلاح میں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہی ہے. ہم اس میں لغت کی پوری طریقے سے تردید نہیں کر رہے ہیں. اگر لغت میں متعدد معنی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت نے کس معنی میں لیا, اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے اس کا کیا معنی سمجھا. تو یہی شریعت کا قرآن اور حدیث ہی ہیں
جو شرعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے صحیح معنی کی تعیین کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں موسوعہ میں مثال دی کہ ہم یہاں دو مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال انہوں نے معیت کی دی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم معیت کا معنی کیا کرتے ہیں؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ یہاں آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا هو معهم، الا هو معهم، میں پوری آیت کی تشریح کروں وقت جائے گا، یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس سے بات کو اس کلام سے شروعات کی، ہاں، اور آخر ٹکڑا بھی ہے کہ اللہ ہر چیز کا علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، ہاں، اور یہ بیچ میں یہ بتایا کہ اگر تم میں سے کوئی تین ہوتا ہے تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار ہوتا ہے تو پانچواں، پانچ ہوتا ہے تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تین کا چوتھا اللہ ہوتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ سیاق و سباق نے اس کی تعیین کی کہ یہاں معیت کا معنی علم سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ اننی معکما اسمع و ارا، حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اس آیت اور اس سے مختلف دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں معیت کا جو معنی استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم اپنے زبان میں ماں کا کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کے بازو میں یا ساتھ ساتھ کہیں چل رہا ہوں۔ بالذات کوئی کسی ذات کے ساتھ ہو، یہ بھی ساتھ کے ماں کے معنی میں آتا ہے، اور اگر دور سے تائید کے طور پر کوئی کسی کے ساتھ ہو، دور سے علم کا معاملہ رکھتا ہو، تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماں اس کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کئی معنی میں سے قرآن میں ایک لفظ، یہ لفظ استعمال ہوا، تو ان کئی معانی میں سے کون سا معنی متعین ہے؟ خود قرآن و حدیث نے واضح کر دیا کہ یہاں معیت کا معنی علم کے ساتھ خاص ہے۔ اب معیت کے دوسرے معنی کو یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، یہاں اور بھی تفصیل ہے، میں اس کو بیان نہیں کرتا، اصل مقصود میں نے واضح کر دیا۔ اسی طرح صلات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ لغت میں اس کو دعا بھی کہتے ہیں، عام دعا کو بھی کہتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے معنی کو ایک مخصوص عبادت، جو کچھ اقوال، کچھ افعال اور خاص مواقع اور اعمال سے متعین ہے، جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے، اس مخصوص عبادت کے لیے شریعت نے الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا۔ اب کوئی کہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صلاۃ کا معنی لغت میں دعا ہوتا ہے تو دعا کو قائم کرو، یعنی اکٹھا ہو کر یا فلاں اور فلاں کوئی اپنے دماغ سے تشریح کرے کہ اس طریقے سے ہم صرف دعائیں پڑھ لیں گے تو نماز کو قائم کرنے کا معنی ہو جائے گا، تو اس کی یہ تشریح شریعت کے معنی کی تعیین میں تحریف کرنا ہوگا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ شریعت کے معنی کے سلسلے میں، قرآن و حدیث کے معنی کی تشریح کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لے اور قرآن حدیث سے کے معنی کو بیان کرنے میں جلد بازی نہ کرے، اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے فہم پر۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ انانیت کا شکار ہوتے ہیں، میں بہت سمجھدار ہوں، اس چکر میں بعض اوقات وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں بڑی چالاکی بیان کرتے ہیں، تو شرعی احکام کو بیان کرنے میں بھی چالاکیاں بیان کرتے ہیں۔ ہاں، فتویٰ دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قول کی نسبت کرنا ہے، شریعت کی طرف قول کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولًا، یقیناً تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، نگاہیں اور تمہارا دل و دماغ، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان تمام کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بات غور سے یہ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ عہد اول کے لوگ، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، ائمہ ہدیٰ ہوں، ائمہ معتبرین ہوں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ فتویٰ دینے میں، قرآن حدیث کے معنی اور اس کے مفہوم کی تشریح کرنے کے سلسلے میں انتہا درجہ محتاط ہوتے تھے۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا۔ ہاں، تابعین میں محمد ابن منقدر کہتے ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے شریعت کے معاملے میں حلال حرام کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اچھی طرح غور کر لے، اس لیے کہ اگر وہ جواب دے رہا ہے
تو یہ بات سمجھ لے کہ وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان، اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ بن رہا ہے. وہ جو بات کہے گا کہ دین یہ کہتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بات کو نقل کر کے بیان کر رہا ہے. سننے والا، پوچھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب عالم جن سے ہم نے سوال کیا، یہ حلال حرام، یہ شریعت کے حکم جو بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نازل کیا. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سابقون الاولون میں سے وہ شخصیت جو کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کب کہاں کس کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی شخص سوال پوچھتا ہے حلال حرام کا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام شعبی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے آتا حلال حرام شرعی احکامات کے سلسلے میں، تو ایک عالم دوسرے عالم کی طرف بھیجتا کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر علم رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے. دوسرا تیسرے کے پاس بھیجتا، تیسرا چوتھے کے پاس، کئی لوگوں سے گھوم کر پھر وہ پہلے کے پاس آتا تھا. وجہ یہ ہوتی تھی، امام شعبی کہتے ہیں کہ علم چھپانے کے لیے وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ احتیاط اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. میں یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں، تحریف کا معنی ہم پیغام قرآن کے سلسلے میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلی امتوں نے جو یہ انتہائی خطرناک قسم کی لغزش کی، گناہ کا کام کیا، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. ہمارے عہد اول کے ہمارے صحیح دین پر قائم، منہج سلف پر قائم لوگ اس سلسلے میں کتنا احتیاط برتتے تھے. یہ اہل الحدیث کے علاوہ دوسروں کے یہاں یہ احتیاط اور تثبت قرآن حدیث کو نقل کرنے میں، قرآن حدیث کی تشریح اور روایتوں کو نقل کرنے میں نہیں پایا جاتا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں، آج کے ماحول میں اہل الحدیث کے علاوہ دوسرے لوگوں کے یہاں حدیثوں کو بیان کرنے میں احتیاط نہیں ہے. ہمارے یہاں جو فضائل اعمال اور عوام میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہے، واعظین جو بیان کرتے ہیں، اس میں رطب و یابس کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. بقول بعض علماء کے کہ یہ جو جھوٹی موضوع ضعیف روایتیں ہیں، کھوٹے سکے. ہاں، بقول بعض علماء کے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں آج حدیث کے نام پر وہی سکے زیادہ رائج ہیں جو کھوٹے ہیں. آپ اگر بیان کرنا شروع کریں لوگوں میں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو بہت سے لوگ آپ کو تعجب سے دیکھیں گے کہ ارے یہ کون سی نئی تحقیق پیش کر رہا ہے. ہاں، اور یہ اہل الحدیث کی برکت ہے کہ علماء یہ سب سننے کے باوجود بیان کرتے رہے. ابھی ہم اپنے طالب علمی کے زمانے میں دیکھتے رہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اللہ کے رسول کی حدیث کے نام سے بیان کی جا رہی ہے دھوم سے. اب جب علماء اہل حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ قول ہے بھائی، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، تو لوگ حیرت کرتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی بہت ساری چیزیں. تو اہل الحدیث تو اس میں بھی احتیاط کرتے تھے، فتویٰ دینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں. لیکن دوسروں کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ایک مسلک کا التزام ہے، ان کے یہاں سوال آتا ہے تو اب وہ اپنے مسلک کی متعین کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس میں جو جواب نظر آتا ہے بلا کسی غور، بغیر کسی خطرے خوف کے ڈر کے، اللہ کے ڈر کے بغیر اسے نقل کر دیتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے. آج میں یہ جو اتنی تمہید بیان کر رہا ہوں اس بنیاد پر کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے بعض ایسے افراد جو علم افتاء، حدیث اور قرآن کے علم میں گہرائی نہیں رکھتے، بلکہ باقاعدہ عالم بھی نہیں ہوئے، سند عالمیت حاصل نہیں کیے، جن کو آج ہمارے ہاں اصطلاح میں برادرز کہا جاتا ہے. ان کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، ان کے اندر دین کے تئیں کتنا بھی اچھا جذبہ ہو، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسند افتاء اور دین سے متعلق احکامات بیان کرنے کے لائق سمجھتے ہیں، اور بلا تأمل ایسے مسائل میں جہاں بڑے بڑے علماء، کبار مفتیان کرام، گہرے علم کے لوگ احتیاط اور تثبت برتنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں یہ دھڑلے سے جواب دیتے ہیں حلال و حرام کے سلسلے میں. میں اس درس کے ذریعے سے ان بھائیوں کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ سوچیں کہ اگر آپ تمام پہلوؤں کو نہ جانتے ہوئے، دلائل سے واقفیت نہ رکھتے ہوئے، اگر آپ کسی مفتی عالم کا قول بھی نقل کر رہے ہیں کہ ایک سوال آیا اور ایک معتبر عالم کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے، آپ نے پڑھا اور اس کو نقل کر دیا، اور اس پر آپ نے حوالہ بھی نہیں دیا کہ ہمارے فلاں عالم شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، اور ہندوستان کے فلاں عالم شیخ عبید الرحمان اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب یہ کہتے ہیں، آپ نے حوالہ دے کر ان کی طرف نسبت اپنے طور سے بیان کیا. اگر اس عالم سے جواب دینے میں خطا اور غلطی ہوئی ہوگی، کوئی عالم خطا سے پاک نہیں ہے، ہم ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے.
ابھی ہم جو باب پڑھنے جا رہے ہیں جس کا آج مجھے ذکر کرنا تھا کہ پچھلی کتابوں میں کیسے کیسے تحریف ہوئی، قرآن نے اس کا کیسے ذکر کیا، لفظی ہوئی یا معنوی ہوئی، اس سلسلے میں 2 دن سے اس بات کی تحقیق کر رہا تھا، حیران تھا کہ میں نے جب یہ پڑھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہوئی تو اللہ کے کلام، اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں کوئی لفظی تحریف نہیں کر سکتا، یہ تعویل کے طور پر، یعنی مختلف قسم کی تعویلات کے ذریعے سے انہوں نے معنی کو بدلنے کی اور تحریف کی کوشش کی۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت، امام المحدثین، وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ توریت انجیل میں لفظی تحریف بھی ہوئی ہو، جبکہ اس کے بالکل واضح دلائل قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، حدیثوں سے بھی، اور واقعات کے اعتبار سے ابھی ہم جانیں گے کہ توریت انجیل میں صرف معنی ہی کی نہیں، الفاظ کی تحریفات بکثرت پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کمی بیشی کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں، اور خود یہود و نصارہ کو بھی اب اس کا اعتراف ہے، یہ ہم آگے جانیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسی شخصیت اور ان سے بڑے بڑے علماء اور ائمہ سے بھی خطا ممکن تھی۔ اب ان علماء سے جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، ان کی کتاب سے آپ بغیر تحقیق کیے ہوئے، اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے، مختلف پہلوؤں کو، اشباہ و نظائر کو سامنے رکھے بغیر اگر آپ ہر کیفیت میں ایک ہی جواب دیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ اللہ کے دین کی غلط نمائندگی کریں گے اور صحیح مسئلے کی بجائے غلط مسئلہ بیان کریں گے۔ ایسی صورت میں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کہہ رہا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ بڑے بڑے ائمہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ قاضی بن جائیے، اسلامی عدالت میں قاضی اور جج بن جائیے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ ترین علمی اور عملی اور سوجھ بوجھ کے مالک ہونے کے باوجود، علمی صلاحیت کے مالک ہونے کے باوجود وہ انکار کرتے تھے۔ کیوں؟ ڈر تھا اللہ کا کہ کہیں ہم سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ احساس ذمہ داری تھا، اس معاملے کی نزاکت کا احساس تھا۔ تو تحریف سے بچنے کے لیے اہل علم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو سونے کے وقت کی ایک دعا سکھائی کہ جب بستر پہ جاؤ وضو کر کے بسم اللہ کر کے داہنی کروٹ لیٹو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت نفسی الیک والی دعا سکھائی۔ آخری جملہ تھا اس کا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم پھر مجھ کو یہ دعا سناؤ، تو انہوں نے آخری جملے میں بنبیک الذی ارسلت کی بجائے یہ کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، جو میں نے تمہیں بتایا وہی کہو۔ اب آپ سوچئے کہ جملے میں معنی کا کتنا فرق بن رہا ہے کہ تیرے اس نبی پر میں ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا۔ اللہ کے رسول نے ان کو بے نبی کا کہا، انہوں نے بے رسول کا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو متعین کروایا کہ نہیں، اسے ہی پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن حدیث کے سلسلے میں، دعاؤں کے سلسلے میں جو اللہ اور رسول سے الفاظ ثابت ہیں اس کے التزام کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ بعض شرائط کے ساتھ حدیثوں کے سلسلے میں روایت بالمعنی جائز ہے جس میں معنی اور مفہوم کی تبدیلی نہ ہو، لیکن ایسے معنی کی تشریح کرنا کہ قرآن حدیث کا نص کا معنی تبدیل ہو جائے، یہ تحریف ہے، دین کے اصلی معنوں کو رد کرنا ہے اور غلط معنوں کو دین بنانے کی شکل دینا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچنے کی، خاص طور سے وہ لوگ جو دین کے نمائندے بنتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا عمل کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کی یا فتویٰ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے اور پورے طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی ہے۔ آج کے درس میں میرا یہ نشانہ تھا کہ میں پچھلی کتابوں سے متعلق تحریف کی بحث کو مکمل کر کے اگلا درس جو آخری درس ہو جائے قرآن کے اختتامی متعلقہ امور سے متعلق بیان کر کے ایمان بالکتب کی بحث کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ لیکن یہ جو گفتگو ہے تحریف سے متعلق، اس کی اہمیت کے پیش نظر اور جو توریت اور انجیل میں جو تحریفات ہوئی ہیں اس سے متعلق کچھ اہم باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، حسن عمل کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔